سارا پھر سے 3 بجے رات کو جاگ رہی تھی۔ دماغ میں 1000 سوال چل رہے تھے۔ اگر میں ایگزام میں فیل ہو گئی؟ کیا میں اسے پسند نہیں آئی؟ کیا میں کافی اچھی نہیں ہوں؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا یہ آپ کو اپنی کہانی لگتی ہے؟ 3 سال تک سارا کا خوبصورت دماغ اس کا اپنا قید خانہ بن گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کے پاس سب کچھ تھا، اچھے گریڈز، پیار کرنے والی فیملی، مضبوط ایمان، لیکن وہ اپنی سوچوں کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی سوچ، اس کی نیند اور اس کا سکون سب کھو گیا تھا۔ لیکن پھر سب بدل گیا۔ سارا نے 5 اسلامک سیکرٹ ڈسکور کیے جن سے صرف اس کی اوور تھنکنگ کم نہیں ہوئی بلکہ پوری طرح ختم ہو گئی۔ ہر صبح سارا تھکی ہوئی اٹھتی تھی۔ نیند پوری تھی لیکن دماغ نے پوری رات دوڑ لگائی ہوتی تھی۔ کپڑوں کے سامنے 20 منٹ کھڑی رہتی، سوچتی لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈریس زیادہ اچھی ہے یا کم۔ لیکچر میں ہوتی تو دماغ کل کی باتیں دوبارہ سوچتا، میں نے وہ غلط بولا کیا؟ اس نے ایسے کیوں دیکھا؟ شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ رات کو دعا کے وقت سکون کے بجائے اس کا دماغ اور تیز چلنے لگتا۔ میں نے دعا صحیح کی؟ کیا اللہ سن رہا ہے؟ کیا میں لائق ہوں؟ سارا نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ لیکن سارا نہیں جانتی تھی جو چیز وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ اسلام میں پہلے سے موجود تھی۔ قرآن اور سننا صرف عبادت کے لیے نہیں، وہ دل اور ذہن کے علاج کے لیے بھی ہیں۔ پہلا سیکرٹ تھا توکل، اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا۔ پہلے سارا ہر چیز کا پلان بناتی تھی، بیک اپ پلان کے بھی بیک اپ پلان۔ سوچتی اگر کریئر نہیں بنا تو، اگر شادی نہیں ہوئی تو، اگر پھر اس نے ایک حدیث سنی، ٹائی یور کیمل دین ٹرسٹ ان اللہ۔ سارا سمجھ گئی وہ سب کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اللہ پر بھروسہ کرنا بھول گئی تھی۔ اب وہ ہر صبح کہتی، یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور نتیجے تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اس نے ایک توکل جرنل بنانا شروع کیا، اپنے وریز لکھتی اور ہر انٹری کے اینڈ پر لکھتی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ صرف 2 ہفتوں میں سارا نے محسوس کیا کہ وہ راتوں کو چین سے سو سکتی ہے۔ دوسرا سیکرٹ تھا استغفار کا ریسیٹ بٹن۔ سارا کو سمجھ آیا کہ اس کی اوور تھنکنگ کا اصلی سبب تھا گلٹ۔ وہ اپنی غلطیوں کو بار بار سوچتی رہتی تھی، میں نے وہ کیوں کہا؟ میں بری انسان ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ پھر اس نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 100 بار استغفار کرتے تھے جبکہ وہ بالکل پاک تھے۔ تب سارا کو سمجھ آیا استغفار صرف گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دماغ کو آزاد کرنے کے لیے ہے۔ جب بھی اوور تھنکنگ ہوتی وہ کہتی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وہ یہ تب تک کہتی جب تک اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو جائے۔ اس کا نتیجہ، سارا نے خود کو معاف کرنا سیکھ لیا، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کرتا ہے، پوری طرح۔ تیسرا سیکرٹ تھا قدر کا یقین۔ سارا پہلے اکثر سوچتی میرے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا، سب میری ایج کے لوگوں کے ساتھ تو ہو گیا۔ لیکن پھر اس نے پروفٹ یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھی جو سالوں تک مصیبت میں رہے لیکن آخر انہیں ایجپٹ کا لیڈر بنایا گیا۔ سب کچھ اللہ کے پرفیکٹ پلان کا حصہ تھا۔ سارا نے سیکھا اللہ کا ٹائم کبھی لیٹ نہیں ہوتا، کبھی ارلی نہیں ہوتا، وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا نیا منترا تھا، جو چیز میرے لیے ہے وہ صحیح وقت پر مجھے مل کر رہے گی، اور جب کوئی چیز پلان کے مطابق نہیں ہوتی وہ کہتی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے ایک ڈیوائن ٹائمنگ جرنل بنایا جس میں لکھتی تھی کہ کیسے ہر پرابلم بعد میں ایک بلیسنگ بن گئی۔ سارا نے جلدی کرنا چھوڑ دیا
اور سفر پر یقین رکھنا سیکھا۔ چوتھا سیکرٹ تھا دعاؤں کا شیلڈ۔ سارا نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص دعاؤں سے وری اور اینزائٹی سے بچنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اس نے اپنا ڈیلی پروٹیکشن روٹین بنا لیا۔ صبح کی دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ شام کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ انسٹنٹ ریسیٹ دعا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہر بار جب نگیٹو تھاٹس آتے وہ یہ دعائیں پڑھتی اور سکون محسوس کرتی۔ سائنس بھی کہتی ہے یہ دعائیں دماغ کے پیٹرن کو چینج کرتی ہیں اور فیئر کی جگہ پیس لاتی ہیں۔ پانچواں اور سب سے طاقتور سیکریٹ تھا مائنڈفل ذکر۔ سارا نے سمجھا کہ اوور تھنکنگ صرف دو جگہ ہوتی ہے، یا پاسٹ میں یا فیوچر میں، لیکن جب آدمی پریزنٹ مومنٹ میں ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہاں صرف سکون ہوتا ہے۔ اس نے ایک بیوٹیفل پریکٹس بنائی، دا 5 4 3 2 1 اسلامک ذکر۔ 5 چیزیں دیکھو اور کہو سبحان اللہ، 4 چیزیں چھو کر کہو الحمدللہ، 3 آوازیں سنو اور کہو اللہ اکبر، 2 خوشبو محسوس کرو اور کہو لا الہ الا اللہ، ایک گہری سانس لے کر کہو استغفر اللہ، اور جب وہ واک پہ جاتی تو ہر قدم ذکر کے ساتھ بایاں پیر لا، دایاں پیر الہ، بایاں اللہ، دایاں اللہ۔ سارا نے ہر لمحے میں اللہ کو محسوس کرنا سیکھا اور اوور تھنکنگ اس کی زندگی سے غائب ہو گئی۔ 6 مہینے بعد سارا پہچانی نہیں جا رہی تھی، نہ چہرے سے بلکہ ذہن سے۔ جو لڑکی پہلے ایک ٹیکسٹ کا جواب سوچنے میں گھنٹوں لگاتی تھی اب کانفیڈنٹلی مسکراتی تھی۔ جو ایگزام کے پہلے پینک کرتی تھی اب یقین سے کہتی اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس کے چہرے پر سکون لکھا ہوا تھا، وہ سکون جو صرف اللہ سے ملتا ہے۔ سارا نے آخر سمجھا اس کی اوور تھنکنگ صرف ایک مینٹل پرابلم نہیں تھی، وہ ایک اسپریچول ڈسکنیکٹ تھی۔ جب بھی وہ اوور تھنکنگ کرتی تھی وہ اصل میں کہہ رہی ہوتی یا اللہ میں تیرے پلان پر یقین نہیں کر رہی، لیکن جب اس نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو وہ سکون اس کے پاس آ گیا جو ہمیشہ اس کا انتظار کر رہا تھا، وہی سکون جو صرف ذکر اللہ میں ملتا ہے۔